ابھی آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں یہ دکھائی جا رہی ہے کہ سویڈن ایک دیش ہے اور اس دیش میں رہنے والے کئی کم بختوں نے، کئی کافر لوگوں نے قرآن عظیم کو جلایا ہے، قرآن مقدسہ کو جلایا ہے۔ دوستو، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اور اس بات کو دل پر نقش کر لینا، یعنی نوٹ کر لینا ہمیشہ کے لیے، کہ قرآن عظیم وہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں، لیکن آج کوئی بھی کتاب ہمیں نہیں ملتا۔ دنیا کی آسمانی کتابیں 4 کتابیں ہیں جو خاص اور مخصوص کتابیں ہیں۔ ان چاروں کتابوں میں بھی دیکھیں، توریت، انجیل، زبور، یہ تین کتابیں آپ کو نہیں ملتی ہوگی، لیکن قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے جو آج مسلمانوں کے ہر گھروں میں قرآن عظیم ملتا ہے، ہر گھروں میں قرآن عظیم ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کتابیں کو تو نازل کی ہے، لیکن ساری کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا۔ صرف قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس قرآن عظیم کو ہم نازل کر رہے ہیں اور قیامت تک اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہے، وہ کتاب آج بھی سلامت ہے اور میدان قیامت تک یہ کتاب سلامت رہے گی۔ اس لیے قرآن عظیم کو جو بے حرمتی کرتا ہے، میری باتیں جو ہے، میرے جملہ جو ہے، یہ دل پر نقش کر لینا، نوٹ کر لینا کہ قرآن عظیم کی بے حرمتی کرو گے تو دنیا میں کہیں عزت کے لائق نہیں رہو گے۔ مذہب اسلام کی گستاخیاں کرو گے، انسان تجھے عزت نہیں دیں گے، ذلیل و خوار کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ نبی کی شان میں گستاخیاں کرو گے، جنت تمہیں کبھی مل نہیں سکتی ہے، کیونکہ جنت نبی کے وفاداروں کے لیے ہے، نبی کے غداروں کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہر نبی کے غداروں کے لیے ایک جگہ ہے جس کا نام جہنم ہے نہیں؟ لوگ قرآن عظیم کو جلا رہے ہیں، مذہب اسلام کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اور بہت سارے کچھ مسلمان لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے سینے سے ایمان نکل چکا ہے، ان کے سینے میں ایمان اب محفوظ نہیں رہ گیا ہے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کے سامنے قرآن کی بے عزتی ہوتی ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں، مذہب اسلام کا گستاخیاں کی جا رہی ہے، مذہب اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے، ان کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے۔ کتنے لوگ؟ صرف 4 لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو غرق کرنا ہی تھا تو جو قاتل تھے 4 لوگ، انہی کو غرق کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو غرق کیوں کیا؟ باقیوں کا قصور صرف اتنا تھا، کھڑے ہو کر تماشا دیکھنا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، دل میں حوصلے پیدا کرو، جذبات کو بلند کرو، اور جہاں پہ مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو وہاں انصاف کی آواز بلند کرو، وہاں انصاف کی آواز بلند کرو۔ آج کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تم اگر آواز اٹھاؤ گے تو کل تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے گا تو کوئی کل تمہارے لیے بھی آواز اٹھا سکتا ہے، ورنہ آج اگر کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے، تم آواز نہیں اٹھاتے ہو تو کل تم پر ظلم کیے جائیں گے تو کوئی تمہارے لیے آواز اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اس لیے جہاں پہ مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہاں انصاف کی آواز اٹھاؤ۔ ایک صحابی رسول ہے جو رات میں اپنے گھر میں قرآن عظیم پڑھ رہے تھے، اور ان کے دروازے پر ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، ان کے دروازے پر ایک گھوڑا تھا، اور رات میں وہ قرآن عظیم پڑھ رہے تھے تو قرآن کی تلاوت سن کر کے گھوڑا زور سے ہنانے لگتا تھا، گھوڑا زور سے آواز نکالنے لگتا تھا۔ پھر جب وہ صحابی رسول قرآن عظیم کی تلاوت بند کر دیتے تو گھوڑا چپ ہو جایا کرتا تھا، پھر شروع کر دیتے قرآن عظیم کی تلاوت تو گھوڑا زور سے ہنانے لگتا تھا، آواز نکالنے لگتا تھا۔ پھر وہ صحابی رسول وہ قرآن کی تلاوت بند کر دیتے تو گھوڑا چپ ہو جایا کرتا تھا۔ اتنے ہی دیر میں آپ نے ایک منظر دیکھا، جو آسمان کے جانب سے، آسمان کی طرف سے ایک تختی ہے جو نیچے کی جانب، زمین کی جانب وہ تختی آ رہی ہے، اور اس پہ کئی شکلیں ہیں جو نور کی طرح دکھ رہے ہیں۔ اور جب میں قرآن عظیم کی تلاوت کرتا تھا تو آسمان سے وہ تختی نیچے کی جانب آتی تھی، اور جب قرآن کی تلاوتیں بند کر دیا کرتا تھا تو وہ تختی آسمان کی طرف اوپر چلی جاتی تھی۔ یہ منظر دیکھا تو دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک منظر دیکھا ہے۔ کہا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کیا ہے، بیان کرو۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں
رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اپنے گھر میں قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا تھا، اور میرے گھر کے دروازے پر ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا جسے میں پال رکھا ہوں، اور جب قرآن عظیم کی تلاوت میں کرتا تو قرآن عظیم کی تلاوت کی آواز سن کر کے وہ گھوڑا زور سے ہنہنانے لگتا تھا، آواز نکالنے لگتا تھا، اور جب میں قرآن عظیم کی تلاوت بند کر دیتا تو وہ گھوڑا چپ ہو جایا کرتا تھا، پھر شروع کرتا تو گھوڑا زور سے ہنہنانے لگتا تھا، پھر میں چپ ہو جایا کرتا تو گھوڑا بھی چپ ہو جایا کرتا تھا۔ اور اتنے ہی دن میں یا رسول اللہ میں نے ایک منظر دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ منظر کیا تھا؟ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ منظر یہ تھا کہ جب میں قرآن عظیم کی تلاوت کرتا تھا تو آسمان سے ایک تختی میں نے دیکھا ہے جو زمین کی جانب اتر رہی تھی، اور اس پہ کئی شکلیں جو نور کی طرح دکھ رہے تھے، جو نور کی طرح، روشنی کی طرح وہ شکلیں دکھ رہی تھی۔ جب میں قرآن عظیم کی تلاوت کرتا تو وہ تختی نیچے کی جانب آتی، اور جب میں قرآن عظیم کی تلاوت بند کر دیتا تو وہ تختی آسمان کے جانب، آسمان کے اوپر چلی جاتی۔ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اے صحابی، یہ جو تختی قرآن عظیم کو تم پڑھ رہے تھے، اور تختی جو آسمان کی طرف سے نیچے کی جانب آ رہی تھی، زمین کی جانب آ رہی تھی، اس پہ کئی شکل نور کی طرح تھے، وہ کوئی اور شکل نہیں، وہ فرشتوں کا شکل تھا۔ وہ اس تختی پہ فرشتے تھے جو تمہاری قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے زمین پر آ رہے تھے، تمہاری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے زمین پر آ رہے تھے، اور جب تم قرآن عظیم کی تلاوت بند کر دیتے تو وہ آسمان کی طرف چلے جاتے تھے۔ اے میرے صحابی، اگر تم قرآن عظیم کی تلاوت کرتے رہتے تو تم فرشتے کی زیارت کر لیتے۔